کرم میں نفرت پھیلانے والے عناصر کو دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت پشاور میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ 1 فروری تک کرم کو بنکر اور اسلحے سے پاک کرنے کا بھی فیصلہ۔ فریقین حکومت کی ثالثی میں معاہدے پر دستخط کریں گے۔ علاقے کا زمینی راستہ وقفے سے عارضی طور پر کھولا جائے گا۔ پولیس اور ایف سی قافلوں کو مشترکہ سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ کرم میں دواؤں کی قلت، 50 سے زیادہ بچوں کی اموات کی اطلاع۔ فیصل ایدھی نے پروگرام سوال یہ ہے میں بتایا، دوائیں نہ ملنے سے صرف پارا چنار ہسپتال میں 29 بچے فوت ہوئے۔ نجی ہسپتالوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ آکسیجن اور بجلی نہ ہونے سے نجی ہسپتالوں نے چلڈرن وارڈ بند کر دیے۔ انسولین اور بلڈ پریشر کی دوائیں بھی نہیں مل رہی۔ میں اپنی دوائیں لے کر گیا تو ان پر بھی جھگڑا ہو گیا۔ اور شام جنگ سے تھک چکا، مغرب ہمیں خطرہ نہ سمجھے۔ حیات تحریر الشام کے سربراہ احمد الشرح کا BBC کو انٹرویو، کہا شام افغانستان ہے نہ کبھی بنے گا۔ متاثرین کے ساتھ ظالموں جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ القاعدہ کے ساتھ ہمارا تعلق ماضی کا قصہ بنے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات۔ محسن نقوی وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے، گنڈاپور نے گلے مل کر خوش آمدید کہا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ KP کو امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کہا خیبر پختونخوا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں تعاون کریں گے۔ کرم میں قیام امن اولین ترجیح ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کرم میں امن کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی اداروں کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ مدارس بل پر 1-2 دن میں خوشخبری آئے گی۔ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد پر امید، کہا وزیر اعظم سے ملاقات میں اپنا موقف دہرایا کہ دونوں ایوانوں سے بل منظور ہونے پر اب ایکٹ بن چکا ہے۔ وزیر اعظم نے ہمارے مطالبات سن کر وزیر قانون کو ہدایت کی کہ آئین اور قانون کے مطابق عمل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے قابل اعتماد انداز میں بات کی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں شہباز شریف نے معاملات کو جلد حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ملاقات میں مولانا عبدالغفور حیدری، سینیٹر کامران مرتضی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور PP رہنما بھی شریک ہوئے۔ حکومت اتحاد تنظیمات مدارس کو وزارت صنعت سے منسلک کرے تو اعتراض نہیں۔ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے مدرسوں کا نظام جیسا چل رہا ہے چلنے دیں، جو مدرسے وزارت تعلیم سے منسلک ہیں انہیں رہنے دیں۔ ملک میں اسکولوں کے کئی نظام تعلیم ہیں، مدرسوں کے بھی 2 ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ معاملات کو بات چیت کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے۔ امید ہے مدارس رجسٹریشن سے متعلق دونوں فریقوں کی بات تسلیم کر لی جائے گی۔ قومی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اپوزیشن سے مذاکرات کے حامی۔ اسپیکر کانفرنس سے خطاب میں ایاز سعدی کہتے ہیں جس دن مکالمہ شروع ہوا راستے بننے لگیں گے۔ مذاکرات کے لیے جس کی بھی منت کرنا پڑی کریں گے۔ خاموشی سے سہولت کاری کر کے آیت الکرسی پھونکوں گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کہتے ہیں مذاکرات کی بھوک نہ ہو تو سیاست دفن ہو جاتی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن اراکین میں مذاکرات کی بھوک نظر آنے لگی ہے۔ مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بات چیت ہے۔ GHQ حملہ کے خلاف درخواستیں خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI سمیت 10 رہنماؤں کی درخواستیں خارج کی۔ سماعت سے مسلسل غیر حاضر رہنے والے زین قریشی سمیت PTI کے 6 رہنماؤں کے تحریری وارنٹ جاری۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا ملک میں نظام عدل کو فیل کیا جا رہا ہے، یہ حکومت آخر کرنا کیا چاہتی ہے؟ اسلام آباد ترنول کے علاقے میں رینجرز اہلکار کی شہادت کا معاملہ، پولیس نے مقدمے میں قتل کی دفعات بھی شامل کر دی۔ مقدمے میں بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نامزد ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP کے خلاف اسلام آباد اور پنجاب میں مقدمات کی تعداد 65 ہو گئی۔ مقدمات میں دہشت گردی، اقدام قتل اور ریاست کے خلاف سرگرمیوں کی دفعات شامل۔ سارے ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں۔
جب تک پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی تو یہی حال ہوگا۔ سپریم کورٹ میں قتل کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، کہا 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا، کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی، آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے، یہ ادارہ بھی اتنا سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ۔ جسٹس ملک شہزاد نے ریمارکس دیے، وزیر اعظم ایک دن پی ایم ہاؤس تو دوسرے دن جیل میں، نہیں معلوم کس کو کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے۔ جس ملک میں وزیر اعظم کا یہ حال ہو، عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزیر اعظم مارے گئے، تینوں کے مقدمات کا کیا بنا؟ اصل بات یہ ہے کچھ کرنے کی خواہش نہیں، لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں، لوگ چاہتے ہیں سارے کام سپریم کورٹ کرے۔ سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، فتنہ الخارج کے انتہائی مطلوب دہشت گرد سمیت 7 خارج مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا 17 اور 18 دسمبر کی درمیانی شب ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ ہلاک خارجی علی رحمان خارج کی شورا کا اہم سرگنا تھا۔ آپریشن میں خارجی نے گھر میں داخل ہو کر 2 بچوں کو یرغمال بنایا، فرار ہونے کے لیے خاتون کا لباس پہنا۔ فورسز نے کامیاب حکمت عملی سے دونوں بچوں کو بحفاظت بازیاب کرایا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود سے بھری گاڑی برآمد۔ امریکہ پاکستان کے میزائلوں سے خوفزدہ، امریکی نائب مشیر برائے قومی سلامتی جان فائنر کہتے ہیں پاکستان کا میزائل پروگرام امریکہ کے لیے ابھرتا خطرہ بن رہا ہے۔ پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کی میزائل تیاریاں اس کے ارادوں سے متعلق سوالات اٹھاتی ہیں۔ پاکستانی اقدامات کو ایک ابھرتے ہوئے خطرے اور دھمکی کے سوا کسی اور چیز کے طور پر دیکھنا مشکل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا ہے پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق تحفظات واضح ہیں، پابندیوں سے دیگر شعبوں میں پاک امریکہ تعلق۔ ملک کے ایگزیکٹو نے امریکی صدر کو خط لکھا اور اس کا جواب تک نہیں آیا، اس کو کیا سمجھیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے امریکی دوروں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ وزارت خارجہ کو معاملات سفارتی سطح پر دیکھنے کی ہدایت۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے، امریکہ خود مختار ملک ہے، وہ ڈاکٹر فوزیہ کا ویزا مسترد کر سکتا ہے، امریکہ وزیر اعظم کا ویزا بھی مسترد کر سکتا ہے، مگر معاملات سفارتی سطح پر لے جانے ہوتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دوروں کی تفصیلات سے متعلق احکامات واپس لینے کی استدعا کی۔ عدالت نے سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی۔ انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ سہولت کاری میں ملوث FIA اہلکاروں کی نشاندہی اور سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس میں گفتگو، متعلقہ اداروں کو آپسی رابطے مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ کہا 2023 کشتی حادثے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی میں انتہائی سست روی سے کام لیا گیا۔ انسانی اسمگلنگ سے متعلق تحقیقات جلد از جلد مکمل کی جائیں، تحقیقات مکمل کر کے ٹھوس سفارشات پیش کی جائیں۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کا رحیم یار خان جیل کا دورہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز علی رضوی اور رجسٹرار سپریم کورٹ ہمراہ تھے۔ اعلامیے میں کہا گیا دورے کا مقصد جیل اور قیدیوں کے حالات کا براہ راست جائزہ لینا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا ضلعی اور سیشن جج غیر معمولی تاخیر والے مقدمات کا جلد فیصلہ سنائیں۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کی مہارتوں کی ترقی پر زور دیا۔ IG جیل خانہ جات پنجاب نے چیف جسٹس کو قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں پر بریفنگ دی۔ وزیروں کی غیر حاضری پر چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی برہم، کہا پارلیمنٹ میں وزراء کی عدم دلچسپی پر وزیر اعظم کو ایکشن لینا پڑے گا، اگر وزراء نہیں آئیں گے تو ہم فلور اپوزیشن کو دے دیں گے۔ کہا میں بطور وزیر اعظم وزراء کی عدم موجودگی پر خود ایوان میں آتا تھا، میری موجودگی میں وزراء بھی آنے پر مجبور ہوتے تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس، سندھ بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کی شرکت۔ سندھ بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کی بلاول سے وفاق کی شکایت، وفاقی حکومت کی یقین دہانیوں پر پیش رفت پر عدم اعتماد۔ بلاول بھٹو نے ہدایت کی کہ حکومت سے رابطے تیز کریں تاکہ CEC میں مثبت نتیجہ سامنے رکھا جا سکے۔ کراچی آئے گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا کی گورنر سندھ سے بھی ملاقات، ملکی صورتحال، مدارس رجسٹریشن، پارا چنار پر تبادلہ خیال۔
26वीं तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान की गुजारिशात को मंजूर किया गया था। हमारा कोई भी तंजीमी या जाती एजेंडा नहीं होता। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तान में वसाइल का नहीं, वसाइल की तकसीम का मसला है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा। पीटीआई को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। वोट अलिफ को देते हैं, हुकूमत में बे आ जाता है। इस इलेक्शन में तो हद ही हो गए। ऐसे इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या थी। हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगाड़ा की ओस्ता मोहम्मद में साबिक वजीर आला जान मोहम्मद जमाली की रिहाइशगाह पर गुफ्तगू। कहा, अब जो हुकूमत बनाई है वो तो चल ही नहीं रही, पूरी सियासत झूठ पर कायम है। इस बार सिंध में उल्टा सीधा करके जरदारी साहब को मैंडेट दिलाया गया क्योंकि कनाल निकालने थे। अब अगर सदर जरदारी ने एनओसी दे दी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम हारे हुए हैं। सिंध को तो फिर पानी मिल जाएगा, बलोचिस्तान पर अल्लाह रहम करे। बिलावल भुट्टो अब वजीर आजम नहीं बन सकते। पीपी ने कराची में जमात इस्लामी का मेयर नहीं बनने दिया, तभी बिलावल के वजीर आजम बनने का जहाज क्रैश हो गया था। नवाज शरीफ को आरओ के जरिए 70,000 जाली वोट डाले गए। फॉर्म 45 के मुताबिक सभी रुखसत हो जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे, उनको गिला है मुझे क्यों निकाला। भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला हैं, फिर भी शेर पड़ते फिर रहे हैं। हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई काबू में नहीं। पूरे मुल्क में बिजली का टैरिफ कम होना चाहिए। अवाम महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज की बड़ी कॉल के लिए तैयार रहे। जिस दिन गैस का टैरिफ बढ़ाया गया, उसी रोज अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। JUI रहनुमा खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस में नामजद तमाम 6 मुल्जिमान पर जुर्म साबित। सखर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने हनीफ भुट्टो, अल्ताफ हुसैन, दरिया खान, सारंग अली, मुश्ताक अली और लुत्फ अली को 2 मरतबा उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। खालिद महमूद सोमरो को नवंबर 2014 में कत्ल किया गया था। राशिद महमूद सोमरो कहते हैं, हमें अधूरा इंसाफ मिला है। मुजरिमों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। गैस लोड शेडिंग का मामला तशवीशनाक हद तक पहुंच गया। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मीमन कहते हैं, कराची समेत सिंध गैस की लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत मसले से निमटने के लिए फौरी इक़दाम करे। सर्दियों में गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाए। कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम करे। वजीर आजम और वफाकी हुकूमत से मुतालबा है, मामले को तरजीह दें। कराची में इंसदादे पोलियो टीम पर तशद्दुद करने वाली 4 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार। SSP ने बताया, थाना कोरंगी की हुदूद में पोलियो टीम पर बेल्टों से तशद्दुद किया गया। 2 पोलियो वर्कर्स और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कच्ची आबादी में मुकीम अफराद ने तशद्दुद के बाद मोबाइल फोन भी छीन लिए थे। वजीर आला सिंध का पोलियो टीम पर हमले का नोटिस। कहा, पोलियो वर्कर्स के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। कराची में जाम सादिक पुल पर खड़ा ट्रेलर और स्ट्रीट लाइट की बंदिश एक और हादसे का सबब बन गए। बाप बेटा जाम बहक। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पुल पर खड़े ट्रेलर से टकराई, खातून महफूज रहीं। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ट्रेलर खराब होने पर लॉक लगाकर चला गया था। तेज रफ्तार बाइक अंधेरे के बायस ट्रेलर में जा लगी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुल्क के बालाई इलाके और शिमाली बलूचिस्तान यकबस्ता हवाओं की लपेट में। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, कल्लात -7, कोयटा -6 और इस्लामाबाद का पारा -1 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में 5 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात कल से 5 जनवरी तक होंगी। पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज में 36वां कॉन्वोकेशन। 372 तलबा को पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की डिग्रियां दी गईं। मेहमान खुसूसी नेवल चीफ ने शानदार कारकर्दगी पर 33 तलबा को मेडल से नवाजा। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस और AI डिसिप्लिन का फरोग काबिल तहसीन है। नेवल चीफ की मेडलिस्ट और ग्रेजुएट तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद। गवादर HBL PSL प्लेयर ड्राफ्ट की मेजबानी करेगा। तकरीब 11 जनवरी को मुनाकिद होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, गवादर में मेजबानी का मकसद सकाफती अहमियत को उजागर करना है।
سلمان نصیر نے کہا اقدام PSL کو پاکستان کے کونے کونے تک پھیلانے کی عکاسی کرتا ہے. گوادر میں تقریب ہونا پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے دکھانے کے عزم کی عکاست ہے. چیمپئنز T20 کپ میں اسٹیلینز کی ایک اور کامیابی. مارکوز کو 29 رن سے ہرا دیا. آل راؤنڈ پرفارمنس پر جہادات خان پلیئر آف دی میچ رہے. دوسرے میچ میں لائنز نے ڈالفنز کو 7 وکٹ سے ہرایا. لائنز کے آفاق آفریدی نے ہیٹ ٹرک سمیت ڈیبیو پر 5 وکٹیں اڑائیں. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. پاکستانی تنساز زاہد مغل کا تاریخی کارنامہ. باڈی بلڈنگ ورلڈ کپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے پہلے پاکستانی بن گئے. ٹوکیو جاپان میں ہونے والے عالمی کپ میں پاکستان کے 3 تنسازوں نے شرکت کی. ایونٹ میں دنیا بھر سے باڈی بلڈرز نے حصہ لیا. اور دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ پر ہوگا آئس ہاکی ٹورنامنٹ. خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئس سپورٹس مقابلوں کا انعقاد. کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام شندور آئس سپورٹس مقابلے. شندور ٹاپ پر ہوں گے. مقابلوں میں آئس ہاکی، کرلنگ اور سپیڈ سکیٹنگ شامل. خواتین کھلاڑی بھی ایکشن میں نظر آئیں گی.